اکثر ایسے دعوے سننے کو ملتے ہیں جو قرآن کو ذاتی فلاح و بہبود اور یہاں تک کہ جدید سائنسی تصورات سے بھی جوڑتے ہیں۔ آج ہم انہی دعووں کا جائزہ لیں گے جو مختلف ذرائع میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک قدیم مذہبی کتاب میں واقعی جدید سائنس اور ہماری صحت کے لیے کوئی رہنمائی ہو سکتی ہے؟ چلے دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں ذرائع کیا کہتے ہیں۔ اچھا، تو ہم ان دعووں کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کر کے دیکھیں گے۔ ایک طرف روحانی اور علاج سے متعلق باتیں ہیں اور دوسری طرف سائنسی اور کائنات سے جڑے دعوے۔ تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہماری اندرونی دنیا کی، یعنی قرآن سے وابستہ وہ دعوے جو ذاتی اور علاج معالجے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ سائنسی تصور کا ذکر ملتا ہے جسے ساؤنڈ ویو تھراپی کہتے ہیں۔ سائنسدان اینڈرک ولیم ڈو کے مطابق ردم والی آواز کی لہریں ہمارے دماغ کے خلیوں پر مثبت اثر ڈال سکتی ہیں اور اس سے نفسیاتی اور دائمی بیماریوں کے علاج میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ اب اسی تصور کو قرآن کی تلاوت سے جوڑا جاتا ہے۔ اس کے لیے ذرائع اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں اور ہم قرآن میں وہ کچھ نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اسے قرآن کی شفا بخش خصوصیات کا ایک ثبوت مانا جاتا ہے۔ ذرائع کے مطابق مسلسل قرآن کی تلاوت سننے سے صحت پر کئی اچھے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ دعوے تو یہاں تک ہیں کہ اس سے جسم کا مدافعاتی نظام مضبوط ہوتا ہے، تخلیقی صلاحیتیں بڑھتی ہیں اور حتیٰ کہ دائمی بیماریوں کے علاج میں بھی مدد ملتی ہے۔ اچھا، تو سننے کے بعد اب بات کرتے ہیں قرآن کے الفاظ کو پڑھنے اور سیکھنے سے جڑے روحانی فضائل کی۔ یہاں ایک مثال دی گئی ہے جو قرآن کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ ذرائع کے مطابق جس شخص کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو وہ ایک ویران اور خالی گھر کی طرح ہے۔ ایک اور دلچسپ بات یہ کہی جاتی ہے کہ قرآن کا صرف ایک حرف پڑھنے پر 10 ثواب یعنی 10 الہی انعامات ملتے ہیں۔ ظاہر ہے اس سے پڑھنے کے عمل کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ چلیں اب کہانی کے دوسرے رخ کو دیکھتے ہیں، یعنی وہ دعوے جہاں قرآنی آیات اور جدید سائنسی دریافتوں کے درمیان ایک تعلق دکھایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کونیات یعنی کوزمولوجی کی۔ ذرائع اس آیت کو پیش کرتے ہیں، آسمان اور زمین ایک جڑی ہوئی اکائی تھے اور ہم نے انہیں الگ کر دیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ آیت کائنات کی شروعات کو بیان کرتی ہے۔ اب دیکھیں جدید سائنس کا بگ بینگ نظریہ کیا کہتا ہے، یہی کہ کائنات ایک واحد، گرم اور انتہائی کثیف نقطے سے شروع ہوئی تھی۔ ذرائع اسی سائنسی نظریے اور پچھلی آیت میں بیان کیے گئے تصور کے درمیان مماثلت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ذرائع اس آیت کا بھی حوالہ دیتے ہیں، اور آسمان کو ہم نے طاقت سے بنایا اور بے شک ہم اسے وسعت دینے والے ہیں، یعنی ایک پھیلتی ہوئی کائنات کا تصور۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 1925 میں ہی ماہر فلکیات ایڈون ہبل نے یہ ثابت کیا کہ کائنات واقعی پھیل رہی ہے۔ ذرائع صدیوں پہلے نازل ہونے والی اس آیت کو اس جدید سائنسی دریافت سے جوڑتے ہیں۔ اب آتے ہیں جنینیات یعنی ایمبریولوجی کے موضوع پر۔ یہاں اس آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے جس میں ماں کے رحم میں انسانی نشوونما کے مراحل کو بیان کیا گیا ہے، نطفے سے لے کر ہڈیوں پر گوشت چڑھنے تک۔ تو یہ ترتیب کچھ اس طرح بتائی جاتی ہے، پہلا مرحلہ نطفہ یعنی سپرم ڈراپ، پھر علقہ جو ایک جوں کی طرح چپکنے والا لوتھڑا ہے، اس کے بعد مدغہ یعنی چبائے ہوئے گوشت جیسا لوتھڑا، پھر عظام یعنی ہڈیوں کا بننا، اور آخر میں ان ہڈیوں پر لحم یعنی گوشت کا چڑھایا جانا۔ اچھا، اب آتے ہیں سمندروں کی دنیا کی طرف۔ اس آیت میں 2 ایسے سمندروں کا ذکر ہے جو ملتے تو ہیں لیکن ان کے بیچ ایک رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے میں گھل مل نہیں پاتے۔ یہاں ذرائع ایک بڑا دلچسپ موازنہ کرتے ہیں۔ قرآن کی اصطلاح برزخ جس کا مطلب ہے رکاوٹ، اس کا موازنہ سائنسی اصطلاح پکنوکلائن زون سے کیا جاتا ہے۔ یہ وہ زون ہے جہاں پانی کی کثافت میں فرق کی وجہ سے جیسے میٹھا اور کھارا پانی آپس میں نہیں ملتے۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں ارضیات یعنی جیولوجی کی۔ اس آیت میں زمین کو ایک آرامگاہ اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح قرار دیا گیا ہے۔ ذرائع اسے جیولوجیکل فولڈنگ کے نظریے سے جوڑتے ہیں، یعنی نظریہ یہ ہے کہ پہاڑ صرف سطح پر نہیں ہوتے بلکہ زمین کی پرت میں گہری میخوں کی طرح گڑھے ہوتے ہیں اور اس سطح کو استحکام فراہم کرتے ہیں جس پر ہم رہتے ہیں۔ تو ان ساری باتوں کے بعد ہم ایک بہت بنیادی سوال پر واپس آتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ذرائع قرآن کو کیسے 2 الگ الگ جہانوں سے جوڑتے ہیں۔ ایک طرف ہماری اپنی ذات، شفا اور روحانیت کی اندرونی دنیا ہے، تو دوسری طرف کائنات، زمین اور سائنس کی بیرونی دنیا۔ تو پھر سوال وہیں آ جاتا ہے کہ قدیم حکمت کہاں ختم ہوتی ہے
اور آج کے دور کی تشریح کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ایمان، سائنس اور ہمارے سمجھنے کے انداز پر مزید سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔